السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے۔ پاکستان کے اہل حدیثوں نے جن کا تعلق جمعیتوں سے جڑا ہوا ہے، انہوں نے صرف اپنی سیاست کے لیے میں کہہ رہا ہوں کھل کے، منہج اہل حدیث مسلک کو بیچ دیا ہے، اس کو چوٹ پہنچائی ہے۔ دیکھیں، ہمارے منچ پر آ کے جو تم نے منچ لگایا تھا، وہ منچ پہ آ کے ذاکر نائک کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بحث، یہ رفع دین کی بحث، یہ فتنہ گیری ہے۔ ہماری مدلل بحث کو وہ فتنہ گیری اور قتل سے بھی بڑا بتا رہا ہے۔ اور اہل حدیث وہاں پہ جو بیٹھے ہیں، ہشام الہی ظہیر وغیرہ، ابتشام الہی ظہیر، وہ لوگ منڈی نیچے کر کے اس کی بات کو سنے آ رہے۔ بھائی غیرت کہاں مر گئی ہے تمہاری مدلل بحث کو، سنت کی طرف دعوت کو وہ فتنہ گیری کہہ رہا ہے۔ اور تم لوگ اپنی بس سیاست کے لیے، کیونکہ وہ اس کا دورہ جو تھا وہ سیاسی دورہ تھا، سب کو معلوم ہے اس کا جو دورہ تھا نا، یہ وہ پاکستان کا وہ سیاسی دورہ تھا، مذہبی دورہ کم، سیاست زیادہ تھی۔ تم لوگ نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے صرف اور صرف پورے مسلک اہل حدیث کو بیچ دیا۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی اسٹیج پہ کہ اگر تم حنفی ہو عورت کو تو فقہ حنفی پہ عمل کرو، ولی کے بغیر اس میں نکاح ہو جاتا ہے، فرض نہیں ہے۔ وہ کھلا قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، بھائی یہ تقلید کی دعوت نہیں ہے۔ اور جماعت کے جب اہل حدیث جماعت کے کچھ مخلص علماء، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے حافظ، ان لوگوں نے جب ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کیا، ان کو جاہل کہا، تو کچھ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی حمایت میں تھے، اصل میں وہ حمایت کرنے نہیں اترے تھے، وہ لوگ کی دشمنی تھی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے خلاف۔ جیسے کہ عمر صدیق صاحب اٹھ گئے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا حمایتی ہوں، میں ان کا دفاع کروں گا۔ حالانکہ عمر صدیق صاحب خود سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بحث، رفع دین کی بحث، اس کے اوپر مناظرہ کرے کہ یہ سنت ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو فتنہ بتا رہے۔ تم اصل میں ان کا دفاع نہیں کرنے اترے تھے، تم اترے تھے ان کے دشمنی میں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی۔ اور پھر تم نے ایک پوسٹ کر دی کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی سلف سے ثابت نہیں ہے، اور تمہارا بعد میں پھر ایک ویڈیو بھی لوگوں نے نکال کے وائرل کیا پرانا، جس میں تم خود کرتا ہوں عمر بن خطاب صحیح بخاری ہے، ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر پیٹ پہ پارے، اگر ہاتھ ایسے ہوتے، اگر ہاتھ ایسے ہوتے ادھر تھے تبھی پیٹ پہ مشق تھی، تو تیر آزما میں جگر آزماؤں، اگر ہاتھ ادھر ہوتے خنجر ادھر ہوتا، خنجر ادھر ہوتا۔ صحابہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت کر رہے تھے۔ تو اصل میں تم لوگ سب پورے لوگ جتنے بھی لوگ سیاست سے جڑے نا، اکثر مسلک اہل حدیث کو چوٹ پہنچائی ہے، بیچ دیا صرف اپنی سیاست کے لیے۔ تم لوگوں نے ان علماء پہ رد کیا جو ایک باطل فکر کو آ کے ہمارے مسلک میں پروموٹ کر رہا تھا، اس کا رد کر رہے تھے، تم لوگ ان کے رد میں اتر گئے۔ کہاں ہے شرم مر گئی، غیرت ہے کہ نہیں تمہارے اندر کچھ؟ دیکھیں، سیاست کی تو شام الہی ظہیر صاحب کے والد بھی کرتے تھے نا، علامہ احسان الہی ظہیر، وہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے لیے کبھی مسلک اہل حدیث کو، منہج اہل حدیث کو کبھی چوٹ نہیں پہنچائی۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ آ کر ہمارے منچ پر ہم لوگوں کو فتنہ بتا رہا ہے، ہم لوگ فتنہ گیری کر رہی ہے، بتا رہا ہے، ہم لوگ منڈی نیچے جھکائے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا یار۔ ہمارا فرض کیا بنتا تھا جب اس نے ہمارے خلاف بات کی، ہمارے مسلک کے خلاف بات کی، ہم لوگ اسی منچ سے کہتے بھائی ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہمیں یہ اختلاف ہے، یہ کتاب و سنت کی دعوت دینا یہ فتنہ گیری نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو مدلل بحث کر رہے، رفع دین کی بحث کر رہے، عقائد کی بحث کر رہے، یہ سب کتاب و سنت کی طرف دعوت ہے ہماری، اور یہ اس کو فتنہ گیری بول رہا ہے، ہم لوگ منڈی نیچے جھکائے۔ بھائی خدا کا، اللہ کا خوف کرو یار کچھ، اور اللہ کے واسطے ابھی بھی سمجھ جاؤ، اپنی سیاست کے لیے صرف اہل حدیث کو چوٹ نہ پہنچاؤ۔ مسلک اہل حدیث اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کی، اس کو بڑی محنت سے جو بھی اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، اس پہ تنقید کی ہے اسلاف نے ہمارے، اور تبھی آج ہمارا مسلک ہم کو صحیح سلامت ملا ہوا ہے۔ یہ ہم کو جو آج پہنچا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے ہمارے اسلاف کی۔ اس کو صرف اپنی سیاست کے بھید نہ چڑھاؤ اس کو۔